سو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بہو کو ملنے ان کے گھر آئے. ابراہیم علیہ السلام کہیں اور رہتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو جو پہلی شادی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت عمارہ سے، عمارہ نام تھا ان کا، ان سے شادی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا اسماعیل گھر میں ہے، میں مہمان ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں. فرمایا وہ گھر میں نہیں ہے. اچھا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ اپنے سسر کو جانتی نہیں تھی، دیکھا نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ آپ اسماعیل کی زوجہ ہو؟ کہا میں ان کی بیوی ہوں. آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں گی کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں خاندان پر. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ تو برس پڑی، مشکل ہے، غربت ہے، کوئی حال نہیں ہے، یہاں آ کے میں نے دیکھا نہیں، سو اینڈ سو او کما قال، کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، غربت ہے، کیا دیکھا ہے، کچھ بھی جو کہا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بہو سے اپنے بیٹے کا گلہ شکوہ سنا، جب حالات کا شکوہ سنا، بے صبری دیکھی، غیبت دیکھی، تو فرمایا اچھا اسماعیل آئے تو اسے کہنا مہمان نے کہا تھا چوکھٹ بدل لے. یہ چوکھٹ جس میں دروازہ لگا ہوا ہے، یہ جو نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے اولانگ یا اولانگی جسے آپ کہتے ہیں، یہاں سے لے کے یہ جو چوکھٹ ہے جس میں دروازہ فٹ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو کہا جو ابھی آپ کو جانتی نہیں کہ اسماعیل گھر آئے، سلام بھی کہنا اور کہنا مہمان کہہ گیا ہے اپنی چوکھٹ بدلو. اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، زوجہ نے بتایا کوئی مہمان آیا تھا. فرمایا اچھا پھر کیا کہا؟ کچھ کھلایا پلایا؟ کہا نہیں. کہا مہمان نے کیا کہا؟ کہا مہمان نے کہا میں اسماعیل سے ملنے آیا ہوں، اور جاتے ہوئے مہمان کیا گیا ہے کہ اسماعیل کو کہو کہ چوکھٹ بدل دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میری زوجہ، وہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں تھا، وہ میرا بابا تھا، وہ وقت کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پتہ ہے مجھے کیا حکم دے گئے تھے؟ تو نے جو بھی کہا ہے میرا بابا مجھے حکم دے گیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو. وہ جو بیوی نے کہ ایک پیغمبر کے گھر ایسی عورت نہیں ہو سکتی جو شکوے کرنے والی ہو، جو شکایت کرنے والی ہو، جو غیبت کرنے والی ہو. آج بھی اگر گھر کے حالات پر گھر والے صبر کریں، گھر میں اونچ نیچ رہتی ہے، گھر کے بعد گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کے حالات گھر میں رہے، گھر کے خاتون روکھی سوکھی کھائے مگر پڑوسیوں سے شکوہ نہ کرے، کسی اور کو نہ کہے، اور گھر کے حالات اور شوہر کے حالات پر جو عورت صبر کرتی ہے ایک دن ضرور اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو عورت ناشکری کرتی ہے، شوہر کی غیبت کرتی ہے اور گھر کی روکھی سوکھی کا چرچا کرتی رہتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس پر مزید امتحانات آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدلنے کا کہا، اسماعیل علیہ السلام نے اچھے طریقے سے زوجہ کو فارغ کر دیا، دوسری شادی کر لی. کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کام پہ گیا ہوا ہے. کہا اچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کی زوجہ ہوں. اچھا بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فرمایا پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ مہمان ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، جو در غریبی ہے میں حاضر کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اس سے خوش ہوئے اور کہا بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟
اس خاتون نے کہا بہت اللہ کا کرم ہے، اسماعیل جیسا نیک شوہر ملا ہے، اور مجھے کیا چاہیے، ہر وقت گھر پر رحمت برستی ہے، گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، میں بڑی خوش ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹی، اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام بھی کہنا، اور کہنا اس چوکھٹ کو مضبوط کر لو، اس چوکھٹ کو پکا کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو مزدوری سے واپس پلٹے، زوجہ نے کہا کوئی بڑے پیارے لب و لہجے والا ایک بندہ آیا تھا، آپ کو سلام کہہ رہا تھا، کہا وہ پیغام دے گیا ہے کہ اس چوکھٹ کو مضبوط کرو۔ اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اے میری زوجہ سیدہ تجھے مبارک ہو، وہ میرا بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ اس بیوی کا خیال رکھنا ہے، اس بیوی کی خدمت خاطر کرنی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، رب نے اولاد عطا فرمائی، ایک روایت کے مطابق 30 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اور خوشخبری یہ تھی کہ انہی بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا تھا جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسی اولاد عطا فرمائی۔ یہ جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آقا دو جہاں کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل سے ملتا ہے، اور یہ وہی صابرہ خاتون ہے جس نے شوہر کے حالات پر کمپرومائز کیا اور صبر سے زندگی گزاری، پھر اللہ نے اسی آل میں محمد مصطفیٰ جیسے بیٹے عطا فرما دیے۔ حاضرین مکرم، صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، نکاح کے بعد ایک امتحان شروع ہوتا ہے، زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارنا ہوتی ہے، میاں بیوی کے دونوں کا ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، سسرال کے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا یہ بہو کی ذمہ داری ہے، اور بیٹے کا پورے گھر کا حق ادا کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب دونوں صابر ہو جائیں، جب دونوں شاکر ہو جائیں، جس گھر میں میاں بیوی اور ماں باپ کے حق ادا کرتے ہوں، پھر رب کا کرم اترا ہوتا ہے، رب کا فضل اترتا ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس گھر میں غیبتیں ہوں، جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، جس گھر میں ہر وقت بہو کے خلاف باتیں ہوں، اور جو بہو ہر وقت اپنے گھر والوں کے خلاف بولتی رہے، پھر بچوں کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے، پھر پیدا ہونے والے بچے بھی بگڑتے ہیں، پھر اگلی نسل بھی بگڑتی ہے۔ ارے ماں صابرہ ہو، سیدہ فاطمہ تو زہرا جیسا، پھر اولاد اللہ حسین اور حسن جیسے عطا فرماتا ہے، بیٹی پھر سیدہ زینب جیسی عطا فرماتا ہے کہ جو پورے دین کی نیا کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب امام حسین مکہ سے کربلا جا رہے تھے، اور دین کو بچانے کے لیے پورے خاندان کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اپنے جوان علی اکبر کو بھی، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لے کے جا رہے تھے۔ ذی الحج وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبیوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اسی مہینے میں کی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی 18 ذی الحج کو ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم داماد ہیں جن کو آقا نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی ایک بیٹی دی، وہ جب فوت ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی دے دی، یعنی نبی کی 2 بیٹیاں، ایک کے وصال کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں ان کے نکاح میں آئیں۔ جب دوسری بیٹی فوت ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا عثمان کی عظمت دیکھیے، یہ تو 2 بیٹیاں تھیں، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی آج تو میں پھر عثمان کو دے دیتا۔ گویا حضرت عثمان نے بطور داماد اتنی خوشی تو دی تھی نبی کریم کو کہ ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری دے دی، اس کے وصال کے بعد فرمایا تیسری۔ گویا داماد نے حق ادا کیا، اللہ بھی راضی ہو گیا اور نبی بھی راضی ہو گیا۔ یہ غلامی نہیں ہوتی، یہ سسرال کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اپنے ماں باپ کے بعد ان کو مقام دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں الٹا رواج ہے کہ اگر آپ نے اپنے سسرال سے اچھے بھی ملے
تو کوئی کہے گا بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی کہے گا سسرال سے ڈرتا ہے. اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں سسرال کے سامنے جتنا اکڑ کے رہوں گا میری اتنی بہادری سمجھی جائے گی. نہیں، اپنے ماں باپ کے بعد شریعت نے جس کو باپ کا درجہ دیا، جس کو ماں کا درجہ دیا، وہ سسر ہے اور ساس ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر رشتے کا حیا کرنے اور ہر رشتے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر اس موقع پر میں مبارکباد پیش کروں گا جملہ اہل خانہ، بالخصوص محترم جناب نیک محمد صاحب اور آپ کے پورے خاندان کو، کہ اپنے اس بیٹے محمد ذوالفقار کی شادی پر آپ نے میلاد مصطفیٰ کا یوں خوبصورت بزم سجائی، جس میں ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا کہ رب ان سے راضی تھا. آئیے زندگی ایسے گزاریں، زندگی ایسے گزاریں. میرے استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ ہم زندگیاں جنت کے لیے گزار رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ حوروں کے لیے گزار رہے ہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے. جنت اور دوزخ بعد کی بات ہے، زندگی گزاریے تو رب کی رضا کے لیے گزاریے. جنت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، حوریں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. زندگی ایسی گزاری جائے کہ رب راضی ہو جائے. جب رب راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا خود قدموں میں آ جاتی ہے. رب رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، عزت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، کامیابی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی باقی زندگی رب کی رضا اور مخلوق کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آجانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام اے سبز گنبد کی مکین، السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام آج زالا ہو قبول. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. استغفر اللہ العظیم واتوب الیک، استغفر اللہ العظیم واتوب الیک.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر والحشر والمیزان ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء والنداء۔ یا الہ العالمین، ماہ ذی الحج کے بابرکت ایام میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر آبائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میلاد کو قبولیت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک آباء و اجداد، میرے آقا کے دادا دادی کے ذکر کو قبولیت عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تیرے حکم پر ہم نے ذکر کیا، ذکر اسماعیل کو قبولیت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے صدقے جتنے دوست احباب آج اس شادی خانہ عبادی میں شریک ہیں، تمام کا آنا قبول فرما، قدم بقدم نیکیاں عطا فرما، ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا میرے اللہ، جتنی رحمت برس رہی ہے، بارش کے ہر قطرے کے بدلے آنے والوں کو دین و دنیا کا بھلا عطا فرما۔ بالخصوص اس خاندان کو نظر بد سے محفوظ فرما، انسان جنات کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے عزیز کو یا اللہ زندگی بھر برکتیں عطا فرما، اس جوڑے کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما، دونوں خاندانوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کو اعتماد عطا فرما، جلد نیک صالح اولاد اور نرینہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، رزق حلال کی برکتیں عطا فرما۔ جتنے دوست احباب اس بابرکت موقع پر شریک ہیں، ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، جن کے بھائی بے اولاد ہیں، جن کی بہنیں بے اولاد ہیں، جن کے خاندانوں میں جو بے اولاد ہیں، صدقہ اولاد ابراہیمی کا، صدقہ اولاد مصطفیٰ آل محمد کا، بے اولادوں کو اولاد اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن کے بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹے بیٹیاں عطا فرمائیں، اللہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سارے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا کی خاطر یہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہے یا اللہ، صدقہ تجھے اپنی سخاوت کا قرض اتارنے کے اسباب عطا فرما۔ ہم میں سے جو بے روزگار ہے اسے روزگار اور کاروبار عطا فرما، ہماری زمینوں کو برکتیں عطا فرما۔ میرے اللہ، بارش تیری رحمت ہے مگر ہماری طاقت سے زیادہ بارش سے محفوظ فرما، بارش سیلاب آندھیوں کے نقصانات سے محفوظ فرما۔ اس موجودہ بارش اور سیلاب میں جن لوگوں کا نقصان ہوا، جو فوت ہو گئے، بالخصوص کل جو بزرگ خاتون پانی میں بہہ کے فوت ہو گئی، شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے میرے مالک، نفع تیرے ہاتھ میں ہے، ان پر غیبی کرم اور فضل فرما۔ پورے علاقے بالخصوص قمر مشانی، تراگا آس پاس اور اہلیان سلطان خیل نے جو نقصان برداشت کیا، اس کے بدلے نفع عطا فرما، اور ہم تمام کو ان لٹے پٹے لوگوں کے غم میں شریک ہونے کی جرت اور طاقت عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ عزیز اقربا وصال فرما چکے ہیں، بالخصوص جس خاندان کی آج خوشی ہے، اس خاندان میں آج سے قبل جتنے افراد وصال فرما چکے، آج قبر میں ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما۔ مسجد حاضہ کے تعمیر میں حصہ شامل کرنے والوں کو سال بھر رزق حلال کی فراخی عطا فرما۔ اس تیرے خوبصورت گھر کو آباد رکھنے والوں کے گھروں اور خاندانوں کو آبادی عطا فرما، مسجدوں کی محبت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ تمام کو مبارک ہو۔